رکھا ہے، جس خاک پہ میرے محبوب نے قدم رکھے تھے میں نے اس خاک کو آنکھوں میں سجا رکھا ہے۔ دونوں جہاں ہوں گے یقیناً برباد اس کے جس نے محبوب الہی کو خفا رکھا ہے۔ وہ ہدایت پہ کبھی آ نہیں سکتا جس نے سنت شاہد عالم کو بلا رکھا ہے۔ اس کی عظمت کو بلا پہنچ بھی سکتا ہے کوئی جس نے کندھوں پہ پیغمبر کو اٹھا رکھا ہے۔ اور جو ہمارے علماء حق اور خصوصاً علامہ سید فیصل ندیم شاہ صاحب کے لیے کے بارے میں اور دیگر علماء اکرام جو تشریف فرما ہیں علماء حق سب کے بارے میں کہوں گا، یہ صداقتوں کے علم اٹھا کے چلتے ہیں، یہ صداقتوں کے علم اٹھا کے چلتے ہیں، اپنے خون سے دیپک جلا کے چلتے ہیں، جدیدیت کے جبروت سے یہ نہیں ڈرتے، جدیدیت کے جبروت سے یہ نہیں ڈرتے، یہ سرفروش ہیں، سر کو اٹھا کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں، یہی پیغام دیتے ہیں، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ استقبال کیجئے گا محبوب العلماء والصلحاء خطیب اسلام فخر السادات خانوادہ رسول کے چشم و چراغ علامہ سید فیصل ندیم شاہ صاحب کا نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، خلافت راشدہ۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم.
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عشق بازی جان گدازی ہر کسے را کار نیست. عشق بازی جان گدازی ہر کسے را کار نیست. تا نسوزد خویشتن را لائق دیدار نیست. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص برادر عزیز حضرت مولانا مفتی سلیم اللہ صاحب ربانی دامت برکاتہم، میزبان مکرم ماسٹر سیف صاحب، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 13 نومبر 2022 ہم یہاں ایک بہت ہی خوبصورت اللہ کے ولی حضرت مولانا دادن خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم وصال کے موقع پر منعقد ان کے ایصال ثواب کے لیے اس مقبول تقریب میں رضائے الہی کے حصول کے لیے جمع ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس حاضری پر جتنا ہمیں اجر ملنا ہے وہ ہمارے حضرت دادن خان صاحب کو بھی عطا فرمائے. مجھ سے پہلے مفتی صاحب آپ کو اللہ کے ولی کی نشانیاں بتا رہے تھے. تو یاد رکھنا عزیز دوستو، اللہ کا ولی ہونا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت سعادت کی بات ہے اور اس کے لیے ہر شخص کو کوشش کرنا چاہیے. لیکن ولایت کا مقام یہ اتفاقاً نہیں مل جاتا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جیسے اتفاقاً کوئی کرکٹ کا میچ جیت جائے پھر ہارتا ہی چلا جائے. اتفاقاً ولایت نہیں ملتی. میں نے ابھی آپ کے سامنے شعر پڑھا، آپ نے سنا فارسی کا؟ جی یہ کس کا شعر ہے؟ کیوں جی ماسٹر صاحب صاحب بیٹھے ہیں؟ دیکھو نا، جن کے آپ عرس پہ آئے ہوئے ہو یہی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، آپ کو ایک پیغام دیا ہے. ان کی قبر مبارک پر میں ابھی گیا فاتحہ کے لیے، دعا کے لیے، تو وہاں میں نے دیکھا، میں نے فوراً اس کو لکھا اپنے پاس اور پھر آپ کو سنایا. کون ہے؟ اس کو آواز کم کر. خان صاحب فرما رہے ہیں عشق کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، اور عشق بھی رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی ٹھنڈ ہے نہیں جتنا جواب آپ کا ٹھنڈا آ رہا ہے. پتہ نہیں یا تو بھوک لگی ہوئی ہے آپ کو. فرماتے ہیں عاشق بننا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. اپنے نبی کی محبت میں کبھی کبھی چھپ چھپ کے آنسو بھی بہانے پڑتے ہیں. محبوب کے دین کو پھیلانے کے لیے کبھی کبھی مار بھی کھانی پڑتی ہے. عشق آسان کام نہیں ہے. یہ میری بات نہیں ہے، یہاں کے حضرت فرما رہے ہیں. ہاں جب راتوں کو جاگو گے اپنے محبوب پر بے قرار ہو کر درود پاک پڑھا کرو گے، ان کی سنتوں کو اپنانے کے لیے برادری ناراض ہوتی ہے، گوارا کر لو گے. لوگ ناراض ہوتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرو گے. بس یہ کوشش کرتے رہو گے کہ میرا اللہ اور اس کا رسول مجھ سے خوش ہو جائے. تو پتہ ہے انہوں نے آگے انجام کیا بتایا حضرت؟ ولایت کا انجام کیا ہے؟
ولی بننے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ولایت کی منزل کیا ہے؟ تا نسوزر خیش تمرا لائی کے دیدار نیز. ولی بننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حشر میں محمد مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. بھائی اب یہ اگر آواز اوپر نیچے ہوگی میں اس کو اتار ہاں اس کی تو ضرورت نہیں. ویسے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھیں عزیز دوست, ولایت کا منزل کیا ہے؟ جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں گے تو حشر کے روز رحمت عالم کی زیارت نصیب ہوگی. آپ سب ایسے نہیں کرو تو بات ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو اولیاء سے محبت کرنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن اصل کمال ہے اللہ کا ولی بننا. محض محبت کرنا یہ مقصود بذات نہیں ہے, اللہ کا ولی بننا کمال ہے. اور اللہ کا ولی بننے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو فرائض اللہ کی طرف سے ہم پر عائد کیے گئے ہیں ان میں کوتاہی نہ ہونے پائے. یہ شرط ہے, اس کے بغیر ولی بن نہیں سکتے. اس سے بڑھ کر, فرائض سے بڑھ کر علماء نے لکھا ہے کوئی اللہ کا ولی تہجد کے بغیر ولی نہیں بن سکتا. اور آپ میں سے علماء یہ بات جانتے ہیں تمام نبیوں پر تہجد کی نماز فرض تھی. وَمِنَ اللَّيْلِ پتہ امر وجود کے لیے. تو سب سے پہلی شرط ہے عزیز دوستو, اگر ہم بھی مولانا پنڈ دادن خان صاحب کی طرح اللہ کے پیارے بندے بننا چاہتے ہیں, بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہم پر فرائض مقرر کیے گئے ہیں ان میں کوتاہی نہیں. دوسری بنیادی شرط یہ ہے اللہ کا ولی بننے کے لیے کہ ہماری زندگی کا ہر قدم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آنا چاہیے. ہم وہ نہ کریں جو ہمارا دل کرتا ہے, ہم وہ نہ کریں جو ہماری سوچ کہتی ہے, جو دماغ کہتا ہے, جو برادری چاہتی ہے, جو ثقافت چلتی چلی آ رہی ہے. نا ہم وہ کریں جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرما رہے تھے مولانا, مجھے بھی وہ یاد آ رہے تھے. آج کل تو بس بڑا عجیب, حضرت میں دنیا بھر میں جاتا ہوں نا, ہمارے یہاں بڑے عجیب معاملات ہیں بر صغیر کے. ہمارے یہاں بس کچھ خاص نشانیاں ہیں جس میں وہ نظر آ جائے ہم کہتے ہیں یہ پیر صاحب جانا ہے. اور آئیے میں آپ کو بتاؤں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے. جانتے ہیں نا عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جانتے ہیں؟ زندگی بھر ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کی حیات کو پڑھا کریں, ان کی کتابوں کو پڑھا کریں. ہم سے ان کا نام لیتے ہیں, ان کو پڑھتے نہیں ہیں کہ انہوں نے ہمیں تعلیم کیا دی. زندگی بھر چھوٹے بچے تھے, جیسے بچے آپ کھڑا ہو گیا, یہ دیکھیں جی اس کی کتنی عمر ہوگی اندازہ 6-7 سال کا بچہ بیٹھا. اتنی عمر تھی تو والدہ نے ان کو علم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجا. جیلان سے بغداد بڑا سفر ہے. اس زمانے میں نہ ٹرین تھی, نہ بسیں تھیں, نہ کاریں تھیں. قافلے چلتے تھے گھوڑوں پر, اونٹوں پر. اور بعض دفعہ راستے میں لٹیرے ان کو لوٹ بھی لیا کرتے تھے. تو والدہ نے ATM کارڈ بھی نہیں ہوتے تھے, چیک بک بھی نہیں ہوتی تھی, بینکس کا نظام بھی نہیں تھا. تو جب طویل سفر پہ جایا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے, جسم میں جو لباس ہوتا تھا اس پر کہیں خفیہ جیب بنا کر اس میں سونے کے سکے رکھا کرتے تھے, تاکہ اگر لٹیرے آئیں تو اس جیب کو تلاش نہ کر پائے. چنانچہ ان کی والدہ نے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بچے کی آستین, اس زمانے میں بڑی کھلی آستینیں ہوتی تھی, آستین کے اندر کہیں چھپا کے ایک جیب بنائی اور اس کے اندر وہ سونے کے جو دینار تھے ان کو رکھ کر اس جیب کو اس طرح سی دیا کہ سکوں کی کھن کھناہٹ بھی سنائی نہیں دیتی.
راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، قافلے کو لوٹ لیا۔ 2-3 ڈاکو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایسی اتنی عمر کے تھے 6-7 سال کی، ان کے پاس بھی آ کہنے لگے ہاں بھائی بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں میرے پاس بھی۔ تو وہ سمجھے بچہ مذاق کر رہا تھا، چھوٹے بچے کے پاس کیا ہوتا ہے مال و دولت، وہ اس کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے کہ چلو ذرا گپ شپ رہے گی، مذاق کریں گے بچے کے ساتھ، ہنسیں گے، اور جا کر کہنے لگے سردار صاحب دیکھیں یہ بچہ کہتا ہے کہ اس کے پاس سونے کے سکے ہیں۔ سردار صاحب نے کہا ہاں بھائی واقعی تمہارے پاس سونے کے سکے ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہیں۔ کہ اچھا ذرا تلاشی دو۔ وہ جب تلاشی دی انہوں نے، وہ تو خفیہ جیب تھی، اس کے اوپر کئی کپڑے چڑھے ہوئے تھے، یا اللہ جانتا ہے کس طرح انہوں نے ان کی والدہ نے چھپا رکھے تھے، نہیں ملے، وہ ہاتھ لگانے سے نہیں پتا چلا کہ کچھ ہے اس کے پاس۔ لیکن اچھا تم جھوٹ بولتے ہو، مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ کہا نہیں میں تو جھوٹ نہیں بولتا۔ کہاں سونے کے سکے؟ انہوں نے کہا مجھے خنجر دو۔ انہوں نے خنجر دیا، اس بچے نے یہاں سے آستین اوپر کی، وہ جو جیب تھی اس کے اوپر خنجر لگایا، وہ جیسی جیب وہاں سے پھٹی، وہ کھن کھناتے ہوئے سکے زمین پر گر گئے۔ بڑے حیران ہوئے ڈاکو، کہنے لگے بھئی تم نے ہمیں کیوں بتایا کہ تمہارے پاس سکے ہیں؟ اگر تم انکار کر دیتے ہمارے پوچھنے کے باوجود، کہہ دیتے کہ میرے پاس نہیں ہے سکے، تو ہم تو تلاشی بھی لے چکے تھے، تمہاری دولت بچ جاتی نا۔ تو غور سے سنیے گا جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیز دوستو، ان کا نام تو ہم بہت لیتے ہیں، نعرے بڑے لگاتے ہیں، پتہ نہیں وہ تعلیمات کہاں چلی گئی جو وہ ہم سے چاہتے تھے۔ فرمانے لگے میری والدہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ عبد القادر جان جاتی ہے تو چلی جائے، تیری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلنے پائے۔ اور اس لیے نہیں کہ یہ والدہ کا حکم ہے، اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن 2 گناہ نہیں کر سکتا، زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا اور اپنے مسلمان بھائی کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ ذرا دیکھیے اس وقت معاشرے میں کیا، شاید ہی کوئی اور گناہ اتنی کثرت سے پھیلا ہوا جتنے یہ 2 گناہ پھیلے ہوئے، جھوٹ اور دھوکہ۔ کیا بتاؤں آپ کو؟ وہ کہنے لگے، ڈاکو کے سردار کہنے لگے کہ اگر تم ہم سے جھوٹ بول لیتے تو تمہارے پیسے بچ جاتے، اب تو ہم تم سے لے لیں گے، اب تم کھاؤ گے کیسے، پیو گے کیسے، زندگی کیسے گزارو گے، سارا پیسہ تو ہم نے لے لیا تم سے۔ تو وہ کہنے لگا محترم ڈاکو صاحب، میرا ایمان ان سونے کے سکوں پر نہیں ہے، میرا ایمان اپنے رب پر ہے۔ میری روٹی پانی کا انتظام سونے کے سکوں سے نہیں ہوتا، کون کرتا ہے بھائی؟ شرما کے گئے رہے ہو کچھ ہے، اللہ کا نام لیتے ہوئے بھی گھبرا رہے ہو، ڈر رہے ہو، شرما، دوستی نہیں ہوئی نا، یاری نہیں ہوئی، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں بھی لذت نصیب ہوتی ہے، بہانے سے انسان اس کا نام لیتا ہے۔ اور عزیز دوستو، اس نے ایک سچ بولا، اس چھوٹی عمر کے بچے نے، 7-8 سال کے بچے نے، اللہ نے کیا کر دیا، اس ڈاکو کے سردار کے آنسو بہے۔ کہنے لگا ایک چھوٹے سے بچے کو تو اپنے رب پر اتنا یقین ہے کہ پیسوں سے اس کو اس کی پرورش نہیں ہوتی، اللہ کرتا ہے، اور میں اتنا بڑا ہو گیا عمر میں، مجھے اپنے رب پر یقین نہیں۔ وہیں اس نے توبہ کیا، سارا لوٹا ہوا مال قافلے والوں کو واپس کر کے اللہ کا ولی بن گیا۔ ہم عزیز دوستو، ہم عجیب ہماری نیچر ہو گئی ہے، ہم جو ہے شارٹ کٹ ڈھونڈتے پھرتے ہیں دین میں، بس فلاں کا پلہ پکڑ لو، فلاں کا دامن پکڑ لو، بیڑا پار ہے، بے شک جھوٹ بولتے رہو، بے شک دھوکے دیتے رہو، بے شک نماز ایک نہ پڑھو۔ عجیب، پتہ نہیں کون سی حدیث کا ترجمہ ہے یہ، پتہ نہیں کون سی آیت ہے قرآن کریم کی۔ اس لیے یاد رکھیے گا عزیز دوستو، اللہ کا ولی بننا کمال ہے، اور ولایت میں سب سے پہلی شرط میں نے عرض کی، جو اللہ کی طرف سے فرائض ہم پر مقرر ہیں ان میں کمی نہ آنے پائے، اور دوسری شرط ہے کہ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاری جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزاری جائے، ان کے نقش قدم پر گزاری جائے۔ یہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہماری تربیت کے لیے عرض کروں کہ اگر تم کسی کو ولی مانتے ہو، بزرگ مانتے ہو، اور وہ بھی تمہیں بطور کرامت کے سمندر پہ چل کے دکھا رہا ہے، ڈوب نہیں رہا، ہوا میں اڑ کے دکھا رہا ہے، فرمانے لگے اس کی زندگی میں غور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں کہ نہیں،
اگر اس کی زندگی میں سنتیں موجود ہیں تو چاہے وہ سمندر پر نہ چل کے دکھائے، چاہے وہ ہوا میں نہ اڑ کے دکھائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن اگر اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں تو پھر وہ ولی اللہ نہیں ہے، وہ شیطان کا بندہ ہے۔ تو یاد رکھنا عزیز دوستو، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ میرا ولی بن جائے، سمجھ رہے ہو؟ اللہ صرف یہ نہیں چاہتے کہ دادن خان صاحب اللہ کا ولی بنے اور باقی سب جو ہیں وہ نہ بنے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں میرا ہر بندہ میرا ولی بن جائے، اس لیے اس نے اپنے قرآن اور رسول کو خاص بندوں کی طرف نہیں بھیجا، ساری انسانیت کی طرف بھیجا۔ یہ اس کی محبت کی علامت ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے، یاد رکھنا، اللہ کو ساری کائنات میں کسی سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ ہاں، پروٹوکول دیا اس نے، آپ کو پتہ ہے، جیسے یہ کچھ خاص لوگ مفتی صاحب جاتے ہیں نا جی، تو پروٹوکول سمجھتے ہو؟ یا تو انگریزی کا لفظ، لیکن اب تو دیہات والے بھی انگریزی خوب جانتے ہیں، قرآن سمجھے نہ سمجھے انگریزی تو خوب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی جو کوئی وزیر جا رہا ہو، کوئی مشیر جا رہا ہو، اس کے لیے روڈ بند کر دیتے ہیں۔ عام آدمی جا رہا ہو، بسیں جا رہی ہوں، ویگنیں جا رہی ہوں، روڈ بند نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی کوئی خاص آدمی VIP جانے لگتا ہے، ویری امپورٹنٹ پرسن، تو جی اس کے لیے ٹریفک بھی روک دیتے ہیں، راستے بھی بند کر دیتے ہیں، اور ہوٹر بھی بجتا ہے، اعلان بھی ہوتا ہے کہ اب جو بندہ آنے لگا ہے عام بندہ نہیں ہے، خاص ہے۔ اب غور سے سنو عزیز دوستو، اللہ نے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستاروں، پوری کائنات کو بنایا، کسی کے لیے پروٹوکول نہیں لگایا، صرف انسان ہے جس کو بناتے ہوئے اللہ نے پروٹوکول لگایا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، حق تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے اپنے فرشتوں کا اجتماع بلایا، سارے فرشتوں کو اکٹھا فرمایا، آسمان کے فرشتے تم بھی آ جاؤ، زمین کے فرشتوں تم بھی آ جاؤ، جنت سنبھالنے والے فرشتوں تم بھی آ جاؤ، عذاب کے فرشتوں تم بھی آ جاؤ، عرش اٹھانے والے فرشتوں تم بھی آ جاؤ۔ سارے فرشتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے فرمایا میرا اعلان سنو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اب میں زمین پر انسان کو اپنا دوست اور محبوب بنا کر بھیج رہا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا الہ العالمین، انسان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ ہمیں آپ نے نور سے بنایا، فرشتے کس سے بنے ہیں؟ نور سے بنے۔ جنات کو آپ نے آگ سے بنایا، انسان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا اس کا باڈی میٹیریل سونے چاندی سے بنایا جا رہا ہے؟ کیا ہم سے زیادہ قیمتی سٹرکچر استعمال ہوگا؟ کیا اس کی آنکھوں میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے؟ کیا اس کے بال، اس کی کھال سونے اور چاندی سے بنائی جائے گی؟ رب العالمین نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، سونے سے نہیں، چاندی سے نہیں، ہیروں جواہرات سے نہیں، انسان کو تو میں مٹی اور خاک سے بناؤں گا۔ اچھا، مٹی سے؟ تو مٹی تو حقیر چیز ہے نا، کیچڑ پڑا ہو تو ہم بھی رستہ بدل لیتے ہیں، کپڑوں پر لگ جائے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، جسم پر لگ جائے فوراً دھونے کی فکر کرتے ہیں۔ فرشتوں کے دل میں انسان کی حقارت آئی کہ کتنی گندی چیز سے انسان کو بنایا جا رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے بنائے ہوئے انسان کو حقیر نہ سمجھنا، میرے بنائے ہوئے انسان کو کم قیمت نہ جاننا۔ حق تعالیٰ
نے فرمایا بناؤں گا تو اس کو مٹی سے، لیکن اس کا مقام یہ ہوگا، اس کی شان یہ ہوگی کہ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل رکتا ہوا نظر آئے گا اور محمد بڑھتا ہوا نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، درود پڑھنے میں کنجوسی نہ کیا کرو عزیز دوست، درود پڑھنے میں، سلام پیش کرنے میں بخل سے کام نہ لیا کرو، شرمایا نہ کرو۔ اور میں دوستوں کو سنایا کرتا ہوں کہ فرمایا وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً فَبِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُخْتَارِ تَنْهَزِمُوا۔ زندگی کے سفر میں اگر غموں کا سامنا کرنا پڑ جائے، اگر کبھی دل غمگین ہو جائے، حالات کے اندھیروں میں ڈوب جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تنہائی میں بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے محمد پر درود پڑھ لو، اللہ تمہاری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر کے دکھائے گا۔ اس لیے بے قرار ہو کر پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا اونچا پڑھو کہ تمہاری آواز عرش معلیٰ کو چھو جائے، ایسا اونچا پڑھو کہ اللہ تمہارے اس پڑھے ہوئے درود کو مسجد نبوی میں رحمت عالم کو پہنچا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض دفعہ یہ ہم جماعت سے نماز پڑھتے نہیں، پڑھتے سارے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سورہ فاتحہ کی تکمیل کرتا ہے، آمین کہتا ہے، تو مقتدی بھی آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ کسی ایک مقتدی کی آمین اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اس کی برکت سے سب نمازیوں کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تم میں کون سچا اپنے نبی کا دیوانہ بیٹھا ہے کہ وہ ایسا درود پاک پڑھے کہ اس کی برکت سے ہماری بھی بات بن جائے۔ گھبرا کے نہ پڑھا کرو، شرما کے نہ پڑھا کرو۔ ہاں، اور میں تو کہا کرتا ہوں ان پہ پڑھتے ہوئے کیا شرمانا، ساری کائنات ہی ان پر درود پڑھ رہی ہے۔ فرمایا درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے، تمام افضل و اعلی مقام ان کے لیے، امین و صادق و احمد محمد و قاسم، چنے خدا نے پسندیدہ نام ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے انسان کو اپنا محبوب بنایا ہے اور انسان میں بھی سب سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ ایسا محبوب بنایا عزیز دوستو جو انگلی اٹھا دے تو چاند ٹکڑے ہوتا نظر آئے، ایسا محبوب بنایا کہ سر اٹھا کر بولے تو قرآن سناتا جائے، ایسا محبوب بنایا کہ سر جھکا کر بولے تو حدیث سناتا جائے، ایسا محبوب بنایا کہ قدم بڑھائے تو عرش معلیٰ تک اس کی پرواز پہنچ جائے، ایسا محبوب بنایا کہ اس کے جسم کے اعضاء کو اللہ قرآن کی آیات بنائے، ایسا محبوب بنایا کہ اس کے لباس کی اداؤں کو اللہ قرآن کی آیات بنائے، جو کمبل اوڑھ کے آئے حق تعالیٰ فرمائے یا ایھا المزمل، او میرے محبوب تجھے تو ویسے ہی میں نے بڑا سونا بنایا، لیکن آج تو کمبل اوڑھ کے آیا ہے، اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ تیرے کمبل کو قرآن کی آیت بنا رہا ہوں۔ جو چادر اوڑھ کے آئے حق تعالیٰ فرمائے یا ایھا المدثر، او میرے محبوب تیری کالی کملی تجھ میں اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ تیری کملی کو قرآن کی آیت بنا رہا ہوں۔ محبوب ایسا بنایا جس شہر میں چلتا ہے اللہ اس کے دیوار کو عرش معلیٰ پر یاد کرتا ہے۔ اب تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ کیا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے، یا اس لیے کہ وہاں صفا مروہ ہے، یا اس لیے کہ وہاں بیر زمزم ہے،
یا اس لیے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، ملتزم ہے، غار ثور ہے، غار حرا ہے؟ کیوں کھا رہے ہو مکہ کی قسم؟ اب تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، بیر زمزم کی وجہ سے نہیں، تو پھر یا اللہ کیوں؟ اب تعالیٰ نے فرمایا وانت حل بہذا البلد، میں جب عرش غنی سے مکہ کی زمین پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے مکہ کی گلیوں میں اپنا محبوب محمد مصطفیٰ چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے نادان ہیں عزیز دوستو، نور بشر کے جھگڑوں میں پڑ گئے ہیں۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ، اللہ نے رب العزت کی قسم، اللہ نے اپنے نبی کی ساری عظمت اس دنیا میں ظاہر ہی نہیں فرمائی ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ اپنے نبی کی حقیقت کو پا لیا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ میں سے جو لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، ایک پروگرام ہے اس کا نام ہے گوگل ارتھ، اس کو کبھی آپ دیکھیے، اس میں کیا ہوتا ہے، ایک کیمرہ سیٹلائٹ میں لگا ہوا ہے جو آپ کی اس دنیا کو زوم ان کر کے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے آپ گوگل میپ استعمال کرتے ہیں، جی پی ایس یوز کرتے ہیں، راستے معلوم ہوتے ہیں، کس سڑک پہ جانا ہے، کس شہر کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے، یہ اس کے تھرو سارا کچھ آپ کر رہے ہیں۔ اسی گوگل ارتھ کو میں نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اسی گوگل ارتھ کو اگر آپ یوز کریں اور زوم آؤٹ ہوتے چلے جائیں، یعنی دنیا سے دور ہوتے چلے جائیں کیمرے کے ذریعے، تو دنیا چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، چھوٹی ہوتے ہوتے ٹینس بال کی طرح ہو جاتی ہے، تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں اور چھوٹی سی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک نقطے جتنی باقی رہ جاتی ہے۔ تم خود بتاؤ دادن خان کے روشن ضمیروں، تم خود بتاؤ، جو دنیا سائز میں ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے، اس میں محمد مصطفیٰ کی ساری عظمت کیسے ظاہر ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ دیکھو، یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، نہ لڑا کرو نبی کے نام۔ نبی تو کالے گوروں کو ایک کرنے آیا، عرب و عجم کو ایک کرنے آیا، بوڑھوں جوانوں کو ایک کرنے آیا، اور ہم نے اسی کا نام لے کر مسلک تبدیل کر دیے۔ لوگوں میں نفرتیں، ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے، شادیوں میں نہیں جاتے۔ عجیب عجیب۔ فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ تمہیں اپنے والد کی بات بتاؤں، یاد رکھیے گا عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انسان، لیکن ایسے انسان ہے جن کے قدموں کی ٹھوکر سے نور کے چشمے پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کوئی لڑنے والی بات ہے؟ یہ کوئی جھگڑنے والی بات ہے؟ غلط کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم نبی کی عظمت کو پہچان چکے اور ان کی حقیقت کو جان چکے۔ نہ، رب العزت کی جلالت کی قسم، اللہ نے محمد مصطفیٰ کی ساری عظمت حشر کے دن تک چھپا کے رکھی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا عرش 8 فرشتوں کے کندھوں پر آئے گا، اس روز اللہ کی طرف سے سب سے پہلا حکم یہ جاری ہوگا، میرے عرش کے قریب ایک تخت لگایا جائے اور اس پہ میرے محبوب محمد کو بٹھایا جائے۔ اس دن دیکھ لینا نبی کی عظمتیں۔ ابھی کیا کرنا ہے دنیا میں؟ کیا کرنا ہے؟ لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، دور نہیں ہونا، نفرت نہیں کرنی، دنیا میں آنکھیں بند کر کے محمد کی اطاعت کرنی ہے۔ بس جو نبی نے کہہ دیا وہ کریں گے۔ پتہ نہیں میری باتیں آپ کو اوپری نہ لگ رہی ہیں؟ نہیں حضرت، اور کیا کریں بتائیں تو صحیح۔ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ میں تو بیرون کی دنیا میں جاتا ہوں، رب العزت کی قسم کرسچنز میں اتنے مسلک نہیں ہیں، عیسائیوں میں اتنے مسلک نہیں ہیں، جو حق پر بھی نہیں ہیں، یہودیوں میں اتنے مسلک نہیں ہیں جو حق پر بھی نہیں ہیں، اور ہمارا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ پھر دیکھو ہر گلی میں ایک نیا مسلک بیٹھا ہوا، یہ کیا بات ہے؟ اللہ ہم سب کو اتفاق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اتحاد نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھنا، اتحاد اور اتفاق کی صرف 2 شکلیں ہیں، ایک کا نام توحید ہے اور ایک کا نام سنت ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانیں
اور اس کے محبوب کو اس کا آخری محبوب مانے، اس کی شریعت کو آخری شریعت مانے اور اس کو اپنا لے، تو ہم جیسا متحد کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ تو دو ہی بات، لا الہ الا اللہ، بس یہ دو ہی تو باتیں ہیں، اور تو کوئی بات ہی نہیں۔ فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، صلی اللہ، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے، صلی اللہ۔ آج کچھ ٹھنڈے ٹھنڈے لگ رہے ہو درود پڑھنے میں، کچھ ٹھنڈے ٹھنڈے لگ رہے ہو، اور میرا یہ مزاج ہے، میرے آنے سے پہلے مولانا نے نعرے لگوائے، میرے دل پر گرانی ہوتی ہے، رب العزت کی قسم ہمیں صرف ایک ہی نعرہ لگانا ہے، صلی اللہ، کسی اور کا نعرہ مجھے قبول نہیں، کسی شخصیت کا نعرہ مجھے پسند نہیں، اپنے نام کے نعروں سے تو میرا دماغ خراب ہوتا ہے۔ ہم کہاں بڑے ہو گئے، ہم کہاں کعبے بن گئے، ہم کہاں سے فخر العلماء ہو گئے، اللہ نے اولیاء کی جوتیوں میں جگہ عطا فرمائی تو اس کا کرم بن گیا۔ نعرہ بس ایک لگے گا، صلی اللہ ہو، اور گھبرا کے نہیں، آج تو آپ کا گاؤں بھی حیران ہو جائے کہ اللہ اکبر، اتنا عشق مصطفیٰ ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا۔ ہوا افصح بمقالہ صلی اللہ، ہوا اعظم بجلالہ، ہوا افقد بمثالہ، ہوا احسن بجمالہ، ہوا حامد ومحمد، ہوا ماجد وممجد، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ وسیم بھی وہ حسین بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی، ہے اسی کا فیض جہان میں۔ یہ جو آج آپ یہاں دادن خان کی مسجد میں اللہ اور رسول اللہ کی یاد میں اکٹھے بیٹھے ہو، یہ جو علماء کی انجمن سجی ہوئی ہے، یہ جو علماء کی گلستان سجی ہوئی ہے، رب العزت کی جلالت کی قسم، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ سارے کا سارا محمد مصطفیٰ کے آنسوؤں کا کمال ہے۔ میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، ہم میں سے کسی کی ماں نے ہمارے لیے اتنے آنسو نہیں بہائے ہوں گے، ہم میں سے کسی کے والد نے ہمارے لیے اتنے آنسو نہیں بہائے ہوں گے جتنا ہمارے لیے محمد مصطفیٰ نے رو رو کر اللہ کو منا رکھا ہے۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، یوں تو ہر رات میرا نبی کبھی سجدوں میں، کبھی قیام میں، کبھی قعود میں، کبھی دعاؤں میں، کبھی استغفار میں نظر آتا، لیکن فرماتی ہے ایک رات بڑی عجیب بات میرے سامنے آئی، قام رسول اللہ صلی اللہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہے ایک رات میں نے دیکھا میرے محبوب نے نماز کی نیت باندھی، رات نے گزرنا شروع کیا، محمد نے قرآن پڑھنا شروع کیا، رات نے سوچا طویل ہوں آج محمد کو تھکا دوں گی، اندھیروں نے سوچا ہم گیر ہیں آج مصطفیٰ کو ہرا دیں گے۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں رات بھی ہار گئی، اندھیرا بھی ہار گیا، میرا محمد جیت گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں ساری رات میرے آقا نے نماز میں گزار دی، ہم سے تو لمبی راتوں میں بھی 2 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی، ہم سے تو لمبی طویل راتوں میں بھی رات کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، الارم لگاتے ہیں الارم بج بج کے تھک جاتا ہے، ہم سو سو کے نہیں تھکتے۔ اور ادھر دیکھو نا عزیز دوستو، ساری رات میرے آقا نماز میں ہے، اور ام المومنین فرما رہی ہے میں نے غور کیا نہ میرے آقا نے ساری رات رکوع کیا نہ سجدہ کیا، ساری رات قیام میں کھڑے ہیں اور آنکھوں سے آنسو سامن کی بارش کی طرح برس رہے ہیں، جسم پر لرزہ طاری ہے،
کب کپاہٹ کاری ہے، رو رو کر آنکھیں سرخ ہو گئی، سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے غور سے سنا، سنوں تو صحیح میرے آقا اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، کون سے سپارے کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہے میں نے کان لگا کے سنا، سورہ بقرہ نہیں پڑھ رہے، سورہ آل عمران کی تلاوت نہیں ہو رہی، ساری رات میرے نبی نے بس ایک آیت پڑھتی ہوئی گزار دی ہے۔ فرمایا ان تعذبهم وانهم عبادك الہ العالمین، اگر تم میری امت کے گناہگاروں کو سزا دینے لگے، انہیں جہنم میں بھیجنے لگے، تیرے اپنے بندے ہیں، تجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ میں جو تیرا محبوب ہو کر تیرے سامنے آنسو بہا رہا ہوں، راتیں تھک رہی ہیں، میں نہیں تھک رہا۔ الہ العالمین اگر تو میری دعا قبول فرما، اگر میرے آنسوؤں کی عزت رکھ لے، اگر میری تواضع اور انکساری کی لاج رکھ لے، اور میری درخواست پر میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر کے انہیں محمد کے ساتھ جنت میں داخل فرما، تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کس نبی کو چھوڑے بیٹھے ہیں عزیز دوستو، اپنی عقل کو امام بنائے بیٹھے، اپنے جذبات کو لیڈر بنائے بیٹھے، اپنے جیسوں کو مقتدا بنائے بیٹھے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ نے ہمیں ایسا لیڈر عطا فرمایا کہ دنیا میں بھی محمد جیسا کوئی نہیں، آخرت میں بھی محمد جیسا۔ فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ دنیا میں تم اپنے جیسے لوگوں کو لیڈر بناتے ہو نا، ان کے لیے بچے قربان کر دیتے ہو، ان کے لیے گولیاں کھا لیتے ہو، ان کے لیے لوگوں سے لڑائیاں کرتے ہو، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں تاکہ لیڈر خوش ہو جائے۔ عزیز دوستو یاد رکھنا، آخرت میں دنیا کا کوئی لیڈر تمہارے کام نہیں آئے گا، دنیا کا کوئی سردار تمہارے کام نہیں آئے گا۔ عجیب بات حق تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ دنیا میں تم لوگوں کے سامنے فخر کرتے ہو نا، میرے بھائی بہت ہیں، میری اولاد کثیر ہے، میرا مال و دولت بے شمار ہے، میرے پاس حکومتی اتحاد ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا یہ موبائل بھی کم وقتوں نے ہمارا پیسہ لوٹنے کے لیے بنا رکھے ہیں یار، اتنی بھی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اسمارٹ موبائل کی، ہم نے تو کال کرنی ہے، کال سننی ہے، میسج کرنا ہے، میسج سننا ہے، بس۔ لیکن اگر آپ کیلکولیشن کریں اربوں کھربوں روپیہ ہماری امت کا ہر سال وہ لے جاتے ہیں۔ بخاری کی روایت مجھے یاد آئی، میں نے اس روز شاید دولتالہ میں بھی سنائی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لکل نبی دعوۃ، اللہ نے ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی تھی، اسپیشل خاص دعا۔ ویسے تو ہر نبی کی ہر دعا خاص ہوتی ہے، لیکن یہ دعا ایسی خاص تھی کہ جیسے ہی نبی وہ دعا کرتے تھے نقد قبول ہوتی تھی، دیر نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد دعا بها فاستجیب۔ 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول میں سے ہر نبی نے اپنی اپنی دعا استعمال کر لی اور اللہ نے قبول بھی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب سارے انبیاء میں تو محمد مصطفیٰ بھی شامل ہے، اللہ کے محبوب ہمیں نہیں پتا آدم نے اس دعا سے کیا مانگا، نوح نے کیا مانگا، ابراہیم نے کیا مانگا، اسماعیل نے کیا مانگا، موسیٰ نے کیا مانگا، عیسیٰ نے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں وہ جو اسپیشل دعا آپ کو ملی تھی اس دعا سے آپ نے کیا مانگا؟ کیوں جی ہمیں مل جاتی ہے، ہم کیا مانگتے؟ ڈیفینس کی فائل کوئی ڈی ایچ اے کا پلاٹ مانگتے، کوئی امریکہ کی نیشنلٹی مانگتے، برطانیہ کا ویزا لگ جائے۔ یہ مانگنا غلط نہیں ہے، اللہ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے، لیکن اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے۔ پتہ ہے علامہ اقبال کا کیا ذوق تھا، وہ اللہ سے کیا کہتا تھا؟ نام سنا ہے علامہ اقبال کا؟ کبھی پڑھا بھی کریں آپ لوگ۔ بالکل ہم کتابوں سے دور ہو گئے، اللہ اکبر، یقین کرتے کتابوں سے ہماری دوستی تو کیا ختم ہوتی، دشمنی ہو گئی۔ فرمایا تو بنی ازہر عالم من فقیر، فارسی میں ہے۔ آپ کے یہ دادر خان صاحب کا کلام بھی
فارسی میں نے تو ماسٹر صاحب سے کہا ہے مجھے بہت شوق ہے شاعری کا، میں پسند کرتا ہوں، میں دکھاتا ہوں آپ کو، نوجوانوں کو دکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے موبائل کا مثبت استعمال کرو عزیز دوستو. یہ بھی اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا کیسے استعمال کیا. یہ دیکھیے میری ڈائری بنی ہوئی ہے اس کے اندر، ابھی بھی میں شعر ہی پڑھ رہا تھا آپ کے پاس آنے سے پہلے. یہ دیکھیے اشعار ہیں سارے، ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک صفحہ ہے، یہ سارے صفحات ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر، یہ سب اشعار ہیں یا احادیث ہیں یا تفاسیر ہیں یا حاصل مطالعہ کہہ لو. یہ آپ بھی کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم صید والکتابۃ قید. علم ایک شکار کی طرح ہے اور تحریر اس کے جال کی طرح ہے. جو آپ کے جو یہ جو آپ کے مولانا اصل میں پنڈ دادن خان بھی ایک جگہ ہے آپ کے جہلم کے پاس، میں وہاں بھی گیا تو اس لیے بار بار پنڈ میرے ذہن میں آتا ہے. مولانا دادن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بھی فارسی میں ہے. فرمایا تو غنی ازہر دو عالم من فقیر. اور میں یہ ہے تو علامہ اقبال کی درخواست، لیکن میں اپنی طرف سے بھی اللہ سے کہہ رہا ہوں اور آپ سب کی طرف سے بھی اللہ سے کہہ رہا ہوں. تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر. الہ العالمین تو ساری کائنات سے مستغنی ہے، ہم سب مانگنے والے ہیں، تو عطا کرنے والا ہے. ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں، تو بے نیاز داتا ہے. ہم سب تیرے غلام ہیں، تو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے. ہماری بات اس وقت تک بن نہیں سکتی جب تک تیرا کرم نہ ہو جائے. تو غنی ازہر دو عالم من فقیر. تجھ جیسا بادشاہ دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں، اور ہم جیسا فقیر بھی دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں. ہماری گزارش یہ ہے روز محشر عذرہائے من پذیر. اے اللہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں کہ ہم ولی ہیں، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں کہ ہم نیک ہیں، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں کہ ہم متقی ہیں. ہم مانتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں ہم خطا کار ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہمارے اعمال نامہ زنگ آلود ہو چکا، ہمارے دل بھی گناہ کر کر کے اتنے سخت ہو گئے کہ دعاؤں میں بھی رونا نہیں آ رہا. ہم تو یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اور اگلی بات سنو، کہتا ہے ورحسابم رات بینی ناگزیر. ورحسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہان بگیر. اقبال کہہ رہے ہیں الہ العالمین اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے غلیظ ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ تو معاف نہیں کرنا چاہتا، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں قیامت کے روز جیسے دنیا میں تو نے میرے گناہوں کو لوگوں سے چھپایا ہے، میری اولاد سے چھپایا ہے، میرے ماں باپ سے چھپایا ہے، میرے مریدوں سے چھپایا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں حشر کے روز میرے گناہوں کو محمد سے بھی چھپا لینا. ہاں عزیز دوست، وہاں کی پیشی بڑی خطرناک ہے، وہاں کا معاملہ بڑا نازک ہے. جہاں سیدنا حسین کربلا سے اپنے خون کے جام بھر بھر کے لا رہے، اپنے عبداللہ معصوم کو اپنے سینے سے لگا کے لا رہے ہوں گے، رحمت عالم پوچھیں گے حسین کیا لے کر آئے ہو؟ اپنا بچہ. اللہ کے محبوب تیرے دین کی سربلندی کے لیے اولاد بھی قربان کی ہے. ذرا سوچو میں اور تم اس روز کیا پیش کریں. ہم اپنا چہرہ بھی نہ دکھا سکیں گے، ہم اپنا لباس بھی نہ دکھا سکیں گے، زندگی کا کوئی عمل نہیں. ایسا نہ کرو عزیز دوست. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو اسپیشل دعا دی، ہر نبی نے وہ دعا استعمال فرما لی. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ نے اس دعا سے کیا مانگا؟ رحمت عالم نے فرمایا غور سے سنو، فرمایا میں نے وہ دعا استعمال نہیں کی. پوچھا کیوں اللہ کے محبوب، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب آپ کا دل کرتا ہو آج وہ اسپیشل دعا استعمال کروں؟ رحمت عالم نے فرمایا میرے صحابہ میری زندگی کا ہر لمحہ تمہارے سامنے ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں. بہت
مواقع آئے جب میرا دل کرتا تھا آج اللہ سے اپنی دعا قبول کر دو. یاد نہیں جب میری سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا گیا تھا مکہ کے چوک پر؟ بھول گئے ہو جب میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا؟ میں ساتھ سے گزرتا تھا اور وہ کہتا تھا اللہ کے رسول جان جاتی ہے تو چلی جائے، اللہ کی وحدانیت میں شرک کو گوارا نہیں کروں گا. احد کا یہ مطلب ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں بہت موقع آئے جب میرا دل کرتا تھا وہ دعا استعمال کر لوں. تو صحابہ نے اس کے اللہ کے محبوب کیوں نہیں استعمال کی، کب کریں گے؟ فرمایا فجعلت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ. نہیں کروں گا اپنی زندگی میں استعمال. میری اولاد قربان ہوتی ہے ہو جائے، میرے بچے ذبح ہوتے ہیں ہو جائے، میرا ابراہیم دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا تو چلا گیا، میں نے نہیں مانگا اللہ سے. میری بچیوں کو طلاق ہوئی، میں نے نہیں اللہ سے وہ دعا مانگی. طائف میں مجھے 6 میل تک پتھر مارے گی، میں نے نہیں وہ دعا مانگی. احد کے میدان میں میرے دانت شہید ہوئے، میرے چچا حمزہ کی لاش کی 11 ٹکڑے ہوئے، میں نے وہ دعا نہیں مانگی. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب کب مانگو گے؟ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور میرے کسی گناہگار امتی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کہے گا جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ. اس روز محمد ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے، کہے گا اللہ میں نے وہ اسپیشل دعا دنیا میں نہیں مانگی تھی، آج ہی مانگتا ہوں میری وہ دعا قبول کر لے، میری ساری امت کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر. سوچ سمجھ کے بے وفائی کرنا اپنے نبی سے، سوچ سمجھ کے جھوٹ بولا کرو. شیو کروانے جاتے ہو 1 منٹ کے لیے سوچا کرو کس کا چہرہ ہے، کس کی سنت کاٹ رہا ہے. پھر آگے آپ کی مرضی. اس نے تمہارے لیے اولاد قربان کر دی. معراج پہ گیا اللہ کے پاس تو بھی تمہاری بات کر کے آیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ دنیا چھوڑ رہے تھے تو بھی اسرائیل آیا تو جبرائیل سے کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا لا نخذلهم بعدک، نہ میرے محبوب تو پریشان نہ ہو، تیری امت کو ذلیل نہیں کروں گا، رسوا نہیں کروں گا، تیری وجہ تو نے جو مانگا مانگے. ہم سنا ہے بڑے وفادار لوگ ہیں، لوگوں کے لیے جان بھی دے دیتے، کوئی ہمیں 2 روٹی کھلائے نا ہم نگاہیں نہیں اٹھاتے. یہ کیسی وفاداری ہے جو دنیا والوں سے تو ہو سے اور محمد سے نہ ہو؟ یہ کیسی وفا ہے عزیز؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. ویسے تو ہمیں مدینہ جانے کا شوق ہو، ویسے تو ہم کہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، تو فجر میں آنا قبول نہیں، مسجد میں آنا قبول نہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیسا دین ہے ہمارا؟ اتنا ہم دھوکہ دیتے ہیں. وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ تھوڑی ہے سال میں 1 دن جلوس نکالو، سال میں 1 دن جلسہ کر لو، تھوڑے سے نعرے لگا لو، جنت پکی ہو گئی بات. پھر حضرت عمر کیوں شہید ہوئے، حضرت عثمان کی شہادت کیوں ہوئی، سیدنا علی المرتضیٰ کیوں شہید ہو رہے، حضرت حیدر کرار کیوں شہید ہو رہے، حضرت امام حسین کیوں شہید ہو رہے؟ وہ کیوں نہیں نعرے لگا کے جنت لے لیتے تھے؟ ہم ہی زیادہ کوئی نیک پاسہ ہو گئے. وہ خدا کا ہم خوف کریں گے کیا ہو گیا؟ کیا ہمارے نبی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا کہ ہم نے اسی کی زندگی کو. آپ اپنی شادیاں دیکھو نبی کی سنت نہیں، اپنے جنازے دیکھو نبی کی سنت نہیں. ناراض نہ ہونا یار، معذرت پیش کرتا ہوں، میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا. اتنا اللہ والا آپ کے پڑوس میں ہے اور اس کی تعلیمات کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. اتنا بڑا اللہ کا کرم ہوا آپ کے اوپر کہ دادل خان جیسا عالم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اسی کی تعلیمات کو چھوڑ دی. دور دور سے لوگ آتے ہیں ان کو فاتحہ کہنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے، ہم ان کی تعلیمات ہوتی ہیں. تو عزیز دوستو یاد رکھنا، رحمت عالم صلی اللہ ولی بننے کی 2 شرطیں ہیں. اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی طاقت میں، اس کی قدرت میں اگر کسی کی شرکت ہو گئی، یاد رکھنا نہ سجدے کام آئیں گے، نہ عمرے کام آئیں گے، نہ صدقے کام آئیں گے، نہ حج کام آئیں گے. اور یہ کوئی فیصل کا فلسفہ نہیں ہے کہ آپ کہیں اس نے کہ یہ قرآن ہے. رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اعلان ہے، یہ قانون ہے، یہ دستور اور ضابطہ ہے کہ اللہ ہرگز مشرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جس گناہگار کو چاہے معاف کر دے. یاد رکھنا عزیز دوستو، ہر گناہ غلطی ہے، ہر گناہ خطا ہے، لیکن شرک غلطی نہیں، شرک غداری ہے.
اور غلطیاں معاف ہوا کرتی ہیں، غداریاں معاف نہیں ہوا کرتی۔ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے قانون بنایا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ حق تعالی نے فیصلہ فرمایا، ہم سب کے لیے قانون بنایا، اللہ نے دستور اور ضابطہ مقرر فرما دیا تا قیامت۔ حق تعالی نے فرمایا اب تمہارے لیے معبود کوئی اور نہیں، کسی اور کے آگے سر جھکانے کی اجازت نہیں، کسی اور کے آگے دامن پھیلانے کی اجازت نہیں، کسی اور کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، کسی اور کو مشکل کشا پکارنے کی اجازت نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تم سب کے سجدوں کے لائق کون؟ کون؟ پھر وہی بات آہستہ آہستہ کہہ رہے ہو، سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں ہمارا جواب صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ ہم سب کی عبادت کے لائق کون؟ ذرا اونچا کہیے، ایمان کو تازہ کیجئے، ایمان کو گرم کیجئے، آپ کا نومبر شرما جائے آپ کی ایمان کی گرمی کے سامنے۔ اور صرف اللہ نہیں کہنا عزیز دوستو، اللہ ہی کہنا، اللہ ہی۔ ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہی پر سر لگاؤ کہ دادر خان صاحب کی روح بھی عالم ارواح میں خوش ہو جائے کہ میرے روحانی بیٹے بیٹھے ہیں، میرا سبق یاد کیے بیٹھے ہیں۔ ہم سب کی عبادت کے لائق کون ہے؟ ہم سب کے سجدوں کے لائق کون ہے؟ ہر شخص کو اپنا معبود بنا کر اس دنیا میں بھیج کر جنت کمانے کا موقع دینے والا کون ہے؟ بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ اولاد عطا کرنے والا کون؟ زندگی اور موت کے فیصلے فرمانے والا کون؟ اور مشکلات میں، مصائب میں، پریشانیوں میں جب انسان سے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ساری دوستیاں چھوٹ جاتی ہیں اور آدمی تنہا ہو کر اس تنہا کو یاد کرتا ہے تو مدد کرنے والا کون؟ اب تعالیٰ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اب تعالیٰ نے فرمایا جب تم پر مشکلات آ جاتی ہیں، جب حالات کے اندھیرے تم پر چھا جاتے ہیں، جب تم منزل کا راستہ گم کر بیٹھتے ہو، کوئی تمہاری مشکل کو دور نہیں کر سکتا، تمہاری مشکلات کو دور کرنے والا کون ہے؟ اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر، شرمندہ کیے بغیر، آئندہ کے لیے کوئی گارنٹی لیے بغیر، کسی سفارشی کو بلوائے بغیر، محض اتنا کہنے پر کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، معاف کرنے والا کون ہے؟ رکھی ہے آج بھی وہاں غلاف کعبہ پر موٹے حروف سے یہ لکھا ہوا ہے، فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اگر تم سے بہت گناہ ہو گئے ہو، اگر تم سے بہت غلطیاں ہو گئی ہو، دن رات، صبح و شام، سردی گرمی، جوانی بڑھاپا اللہ کی نافرمانی میں گزار بیٹھے ہو، اگر تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ، صحرا میں ریت کے ذروں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو گئے ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی اجازت نہیں، بس ایک مرتبہ میرے در پہ آؤ نا، جبین نیاز جھکاؤ نا، تھوڑی سی عاجزی دکھاؤ نا، شرمندہ ہو کر آؤ نا اور اشک ندامت بہاؤ نا۔ اب تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ یہ فرمایا باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و قبر و بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نامیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکر
کشتی بازار، وہاں سے اعلان ہو رہا ہے ارے وہ گناہگار اگر 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ بیٹھا ہے، پوری نہیں کر سکا، نبھا نہیں سکا، پختگی نہیں دکھا سکا، استقامت کا مظاہرہ نہیں کر سکا، حق تعالیٰ فرما رہے ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی اجازت نہیں، بس آؤ نا میرے در پہ، سر جھکاؤ نا، دامن پھیلا